از قلم شہزادہ فارس، تحریر میرے گزرے کچھ سنہری دن۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، یہ فضا، یہ موسم، رشتے اپنے پرائے، اور ہم خود بھی۔ ہم جتنے کامیاب اور پڑھ لکھ رہے ہیں، اتنی ہی بدمزاج اور جاہل بد کردار ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں محلے کے ایک دکان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ایک 14 سال کا بچہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کسی شرابی کی طرح دھواں اڑا رہا تھا۔ پاس کھڑے ایک بابا جی جو ہمارے محلے کے قابل عزت بزرگ تھے، انہوں نے اس بچے کو سخت لہجے میں ڈانٹا۔ یہ کیا کر رہے ہو بچے؟ بچہ بابا جی کی طرف دیکھ کر خاموش رہا۔ بابا جی آہستہ سے چلتے ہوئی پاس بچے کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑا اور توڑ دیا۔ بس ایسا کرنا تھا کہ بچہ بابا جی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ بابا جی سمجھا رہے تھے، تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تیرے باپ کو پتہ چلا تو مارے گا۔ بچہ تھا کہ بدتمیزی کے لیے جا رہا تھا۔ بڈھے قبر میں تیرے ٹھانگے ہیں، میرا 5 روپے کا سگریٹ توڑ دیا، زمین پہ بوجھ ہے، تو لنگڑا بڈھا۔ بابا جی کو نہ جانے کیا سوجی، اس بچے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ لگانا تھا کہ وہ بچہ روتا ہوا گھر گیا۔ بابا جی کا گھر وہی ساتھ ہی تھا۔ میں دکان سے ضرورت کا سامان لے کر آیا۔ جب واپس آیا دیکھا کہ اس بچے کا باپ بابا جی سے جھگڑ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی بڈھے میرے پتر کو مارنے کی؟ بابا جی اپنی بات کہنا چاہتے تھے کہ تیرا بچہ سگریٹ پی رہا تھا، لیکن مجال ہے کہ اس کا باپ ایک بھی سن رہا ہو۔ مسلسل گالیاں دے رہا تھا بابا جی کو۔ میں اپنے بچے کو آج تک نہیں ڈانٹا، اور تو وہ 2 ٹکے کا بڈھا میرے بچے کو کچھ کہے؟ چل معافی مانگ میرے بچے سے، میں سب دیکھ رہا تھا۔ بابا جی مسکرانے لگے۔ بابا جی کی بیٹی کچھ کہنے لگی۔ بابا جی نے خاموش رہنے کا کہا اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا معاف کر دو۔ اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور مسکرا کر بولے بیٹا یہ لو، ایک کے بدلے نیا پیکٹ لے لو۔ اس بچے کا باپ غصے سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ بابا جی مسکرائے اور چلے گئے۔ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، وہ سادہ سا زمانہ تھا، دل میں بڑوں کے لیے عزت تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا، اذان ہو رہی تھی اور میں کھیل رہا تھا۔ اتنے میں ہمارے محلے کے ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے، اذان ہو رہی ہے، جا نماز پڑھ جا کر۔ میں اگنور کیا اور کھیلتا رہا۔ بابا جی جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا میں ابھی بھی کھیل رہا تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے پاؤں سے جوتا اتارا اور مجھے مارا۔ کہنے لگے، تیرے ابا کو بتانا پڑے گا۔ میں رونے لگا، بابا جی سے معافی مانگنے لگا۔ بابا جی میرے ابا کو کچھ نہ بتانا، میں اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں جلدی سے مسجد کی جانب چلا گیا۔ دوسرے دن میں گھر پہ ہی تھا، بابا جی ہمارے گھر آئے۔ میرے ابا بھی گھر ہی تھے۔ ابا جان بابا جی کو دیکھ کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جی ہمارے رشتہ دار بھی نہیں تھے، بس ہمارے گاؤں یا محلے کے بس بزرگ تھے۔ ابا جی نے بابا جی کو سرہانے کی طرف بٹھایا اور خود ان کے قدموں کی جانب بیٹھ گئے۔ میری امی کو آواز دی، جلدی سے دودھ گرم کر کے ایک گلاس لے آؤ۔ بابا جی میرے ابا سے کہنے لگے، تیرا پتر ماشاءاللہ اب جوان ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ دیا کر۔ ابا بولے، چاچا جی خیر ہے نا، کچھ غلط کیا اس نے؟ بابا جی مسکرائے، نہیں بہت بادب بچہ ہے، کل نماز نہیں پڑھتے گیا تھا، میں نے اسے ایک جوتا لگا دیا، سوچا کہیں اپنی پھوپھو کو بتائے گا تو اس کا ابا ناراض نہ ہو جائے کہ میرے بچے کو کیوں مارا ہے۔ میرے ابا مسکرائے، چاچا جی آپ نے صرف ایک جوتا لگایا، اب اس کو میں 100 جوتے مارتا ہوں۔ اگر وہ غلط تھا تو آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی تو ہمارے لیے اچھے فیصلے کرنے والے ہیں۔ بابا جی مسکرائے، اچھا اسے اب کچھ نہ پوچھنا، نہ مارنا اور اسے اسکول میں بھیجا کر۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک وہ وقت تھا ہمارے بچپن کا، کتنی عزت دی جاتی تھی بزرگوں کو، ایک آج کا وقت ہے۔ خیر میں بابا جی سے پوچھا، بابا جی جب اس لڑکے کا باپ آپ سے معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ بابا جی پھر ایک بار مسکرائے، بیٹا یہ ایک راز ہے اور اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ جب ماں باپ بچوں کے غلط کو غلط تسلیم نہیں کریں گے اور ہدایت دینے والے کو رسوا کریں گے تو پھر نسل حیوانیت میں پرورش پائیں گی، اور پھر معاشرے میں زانائی، شرابی، چور اور جھوٹے منافق حیوان راج کریں گے، جس کی سچائی شاید میرے مرنے کے بعد تم لوگ دیکھ سکو۔ آج کل دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو بجلی سے چلنے والی لائٹ، جنریٹر، سولر سسٹم وغیرہ آ چکے ہیں، 1 منٹ بھی لائٹ بند نہیں ہوتی۔ لائٹ بند ہوتی ہی لوگ اپنے وسائل کے حساب سے لائٹیں آن کر لیتے ہیں۔ میں اپنی ماموں کی گھر تھا، لائٹ بند ہوئی، جلدی سے جنریٹر آن کیا اور پھر پورا گھر روشن ہو گیا۔ ہم پھر موبائل میں مصروف ہو گئے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا۔ میں فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور کزن PUBG کھیل رہے تھے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، ہائے وہ بھی کیا وقت تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ایک آنکھ نم کرنے والا واقعہ مجھے یاد آیا۔ 1994 کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر کی 100 واٹ والا بلب لگا ہوا تھا،
اور فرش والا پنکھا تھا، ایک ہی لائن میں 5 چرپائیاں تھی، اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ امی نے آواز دی، وقاص پتر جا دکان سے موم بتی لے کر آ۔ میں نے امی سے 2 روپے لی اور موم بتی لینے چلا گیا، کسی بھی دکان سے موم بتی نہیں مل رہی تھی، امی کو بتایا آ کر موم بتی نہیں ملی، اتنے میں ابا موم بتی کا پیکٹ لے کر آ گئے۔ موم بتی کو جلا، اس کی روشنی سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ امی نے ایک دیا بھی جلا لیا، وہ کتنا خوبصورت وقت تھا۔ پھر میں امی کے پاس لیٹ گیا اور امی سے کہنے لگا، امی یہ جو آسمان پہ تارے جلتے ہیں نا، یہ کیوں چلتے ہیں؟ تو امی کہنے لگا، بیٹا آسمان یہ بھی ایک دنیا رہتی ہے، تو یہ ان کی گاڑیاں ہیں جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ ہم سادہ لوح سچ مان لیتے تھے، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تاروں کو چمکنا محسوس کرتے۔ امی ہاتھ والے پنکھے سے ہوا دیتے، ہم امی سے کہتے وہ بادشاہ والی کہانی سناؤ جس کے ساتھ بیویاں ہوتی ہے، اور یوں کہانی سنتے سنتے نیند آ جاتی، لائٹ کب آتی پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنا فرق ہے نا آج میں اور ہمارے گزرے کل میں۔ کبھی محبتوں کا راستہ، کبھی احساس ہی احساس تھا، کبھی پیار ہی پیار تھا، کبھی ایک دوسرے کی فکر تھی، کبھی ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور آج نہ بھائی کو بھائی کی خبر ہے، نہ بڑے کو چھوٹے کا لحاظ، نہ چھوٹے کو بڑی کی عزت کا احترام۔ آپ نے کیا محسوس کیا یہ تحریر پڑھ کر؟ کیا یہ سچ میں ایسا ہے؟ وقت کون سا اچھا ہے، آج والا یا موم بتی والا، یا دیا جلانے والا، اور یا بادشاہ کی کہانیوں والا؟ پلیز کمنٹس میں ضرور بتا دیجئے کہ کون سا وقت آپ کو اچھا لگتا تھا، یا آج کل یا پرانا والا۔ فارض اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے سب کو رمضان کریم مبارک۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کریم مبارکت مہینے کے صدقے وہ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین، اور نیک جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین یا رب۔